like you. Be strong. امریکہ میں گزرنے والا یہ واقعہ قرآن کریم کی صداقت پر دور جدید کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، امریکی شہر فلاڈیلفیا میں دنیا تب کی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا جب دونوں بچوں کی ماں ہیلن 35 سال تک مسلسل بے ہوشی کے بعد اچانک ہوش میں آئی تو وہ پہلی جیسی جوان عورت تھی، اور وقت ہیلن کو جسمانی طور پر متاثر نہیں کر سکا۔ یہ خبر امریکہ کے جزیرے ویکلی ورلڈ نیوز مورخہ 7 مئی 1996 کی خصوصی ایڈیشن میں چھپی تھی۔ اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ فلاڈیلفیا پی اے ہیلن ٹاریسٹین آج سے 35 سال پہلے ایک حادثے کی وجہ سے کوما یعنی بے ہوشی میں چلی گئی تھی، اور 1961 سے اب تک اس کی عمر میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں ہوا۔ 20 فروری 1996 کو جب دونوں بچوں کی ماں معجزاتی طور پر بیدار ہوئی تو اس کی عمر 67 سال تھی، لیکن وہ اتنی کم عمر نظر آتی تھی جیسے اپنی ہی بیٹی کی اولاد ہے۔ ہیلن کے خاوند کارل نے بتایا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا کہ کوما یعنی بے ہوشی میں گئی ہوئی کسی شخص کی عمر میں اضافہ رک گیا ہو۔ عام طور پر ذہنی لحاظ سے وقت ان کے لیے ساکن ہو جاتا ہے، لیکن ان کا جسمانی عمل جاری رہتا ہے۔ ہیلن کے کیس میں کسی وجہ سے سب کچھ رک گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کا حیاتیاتی عمل 35 سال کے لیے معطل ہو گیا ہو۔ ناظرین کرام، گندمی رنگ اور بورے بالوں والی یہ خوبصورت ماں، جس کا وجود ایک معجزہ ہے، کہتی ہے کہ اسے اس خوفناک لمحے کے بعد کوئی بات یاد نہیں جب وہ اپنے گھر کے سامنے کی پورچ پر سفیدی کرتی ہوئی سیڑھی سے گر پڑی تھی اور اس کا سر کنکریٹ کی فرش سے جا ٹکرایا تھا۔ اس خاتون کو، جس کی عمر اس وقت 35 سال تھی، سر کی شدید ضرب کی علاج کے لیے ایک اسپتال میں داخل کرا دیا گیا، لیکن 4 مہینوں کے علاج کے بعد بھی وہ ہوش میں نہ آئی تو اسے ایک نرسنگ ہوم میں منتقل کر دیا گیا۔ کارل نے اپنی یادوں کو یاد کرتی ہوئی کہا، جب یہ حادثہ پیش آیا، میرے بیٹے چپ کی عمر 15 برس اور بیٹی تھلیما صرف 8 سال کی تھی۔ ہیلن مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی، اس کی آنکھ حرکت سے محروم تھی اور بیداری کی کوئی ادنا سی علامت بھی نظر نہ آتی تھی۔ چھپ اور تحلیمہ نرسنگ ہوم میں جاتی اور ہیلن کے پلنگ کے پاس کھڑے ہو کر آنسو بہاتی، لیکن وہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کرتی۔ چند برس بعد ہم اس کے شفایاب ہونے سے مایوس اور اپنے روزانہ کے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ ہفتے 2 ہفتے بعد ہم اسے دیکھنے جاتے، لیکن یہ ملاقاتیں بے سود ہی ثابت ہوتی۔ اس کی طرف سے جان پہچان کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا۔ جوں جوں سال گزرتے گئے، ڈاکٹر اور ہیلن کے گھر کے لوگ محسوس کرنے لگے کہ اس بے ہوش خاتون کی جسمانی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ وہ نرسنگ ہوم کے پلنگ پر بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی، اور ماہ سال کے گزرنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بچے جوان ہو گئے، دونوں گریجویٹ ہوئی، شادیاں کی اور اب وہ بال بچوں والے تھے، لیکن اسی اثناء میں ہیلن کے جسم نے کوئی تغیر کو قبول نہ کیا۔ اس کا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور بال سفید ہو گئے، لیکن ہیلن کے حسن و شباب میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک رات جب نرس بستر کی چادر تبدیل کر رہی تھی، ہیلن اچانک بیدار ہو گئی۔ کارل کہتا ہے، مجھے نرسنگ ہوم سے فون آیا اور میں وہاں پہنچا۔ ہیلن ہوش میں آ چکی تھی اور مکمل طور پر صحت یاب معلوم ہو رہی تھی، لیکن اسے قطعاً یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ ڈاکٹری عقدہ حال کرنے سے معذور ہیں کہ وہ اچانک کیسے ہوش میں آ گئی۔ اس معجزاتی بیداری کے بعد چند دنوں کے اندر کومے میں گئی عورت کو احساس ہو گیا کہ وہ اپنی زندگی کی 35 سال کھو چکی ہے، اور یہ کہ 70 سالہ کارل اس کا شوہر ہے۔ وہ پھر اپنے بچوں سے ملی
جواب 50 اور 35 سال کے ہیں اور اپنے 4 پوتے پوتیوں سے بھی اس کی پہلی بار ملاقات ہوئی۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹروں نے ہیلن کو اسپتال سے فارغ کر دیا اور اب یہ اپنے چست و توانا بدن کے سابقہ مریض پھر اپنے گھر میں اپنے خاندان والوں کی ہاں آ گئی۔ ہیلن کہتی ہے، مجھے نئی زندگی سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ اگلا سال اپنے گھر والوں سے دوبارہ آشنا اور مانوس ہونے میں مصروف صرف کرنا چاہتی ہے۔ بیماری میں کٹ جانے والی 35 برس میں دنیا جن حالات و واقعات سے گزری ہے، مجھے ان کا علم حاصل کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ سوچ کر بہت غمگین ہو جاتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو نشوونما پاتی ہوئی نہ دیکھ سکی۔ میرے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میری ابھی بھی بہت زندگی باقی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ مستقبل میں کوئی ہوئی ماہ و سال کی تلافی کر سکوں گی۔ ایک اور آواز گونج اٹھی، اے پیغمبر، کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کتے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھی؟ جب ایسا ہوا کہ چند نوجوان غار میں جا بیٹھے تھے اور انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار، تیرے حضور سے ہم پر رحمت ہو اور تو ہماری اس کام کے لیے کامیابی کا سامان مہیا کر دے۔ پس غار میں کئی برس تک ان کے کان دنیا کی طرف سے بند رکھے، پھر انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ واضح ہو جائے دونوں جماعتوں میں سے کون ہے جو گزری ہوئی مدت کا زیادہ بہتر طریقے سے احاطہ کر سکتا ہے۔ اگر امریکی جزیرے میں شائع کی گئی خبر سچ ہے تو اس سے اصحاب کہف کی کسی کی پوری تصدیق ہوتی ہے، ایک لمبی نیند کی بھی اور اس سے اچانک بیدار ہونے کی بھی۔ جس طرح 35 سالہ ہیلن کی زندگی سے خارج ہو گئی، اس طرح صدیاں اصحاب کہف کی زندگی سے منہا ہو گئی تھی۔ ہیلن پر جب لمبی نیند طاری ہوئی تھی وہ 32 سال کی تھی، اور جب جا گئی تو پھر بھی 32 سال کی تھی، اور اصحاب کہف جب سوئے تھے تو نوجوان تھے اور جب جاگ گئے تب بھی نوجوان تھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی کیڑا نکال سکتا ہے اور پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ تو دوستو، اس کو جاننے والا وہی خدا ہے اور وہی اللہ ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔